مسلمانوں کی ایک ریاست میں ایک پٹھان مولوی صاحب تھے، بڑے دبنگ قسم کے قرآنی آدمی تھے، قرآنی مولوی تھے وہ، اور بڑی دبنگ قسم کا آدمی تھا وہ۔ ایک بہت بڑی تقریب تھی، ریاست کے اعیان و ارکان، بڑے بڑے لوگ تمام شامل تھے، خود ریاست کا والی صدارت کر رہا تھا، تقریب ہی ایسی تھی۔ اس قسم کے اجتماع کے اندر تلاوت قرآن کریم سے آغاز ہوا تقریب کا۔ قاری نے اٹھتے ہی قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا۔ سماوات اور ارض کی ساری ملکیت خدا کی ہے۔ اس نے وہاں تلاوت کی، یہ پچھلی رو میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے اٹھ کے کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے کیوں جھوٹ بولتا ہے، بند کر یہ بکواس۔ سناٹا چھا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا گزری ہوگی وہاں اس چیز پہ۔ والی نے بہرحال تلاوت کو تو بند کرایا، کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے یہ کیا کلمہ کہہ دیا کفر کا؟ کہا میں نے تو سوچ لیا تھا جو میں نے کہا ہے، اس نے نہیں سوچا جس نے کہا ہے، اور تم نے نہیں سوچا جو اعتراض کرنے کھڑے ہو گئے ہو۔ کہا اس نے یہ ہے کہ سماوات اور ارض کی ساری ملکیت جو ہے وہ خدا کی ہے۔ سماوات کو تو میں جانتا نہیں ہوں، ساری ارض کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ جہاں تک اس ریاست کا تعلق ہے، میں محکمہ مال کے دفتروں سے ہو کے آیا ہوں، گزشتہ 8 دن سے ان کے رجسٹروں کو ایک ایک ورق میں نے الٹ پلٹ کے دیکھ لیا ہے۔ ریاست کی زمین کے خانہ ملکیت کے ایک مرلے کے نیچے بھی خدا کا نام نہیں لکھا، سب جگہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ کیا یہ واقعہ ہے یا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ اگر کہیں ایک مرلے کے نیچے بھی یہ ہوتا تو میں تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہوں، وہاں ایک مرلے کے نیچے بھی کاغذ کے اندر خانہ ملکیت میں اللہ نہیں لکھا ہوا، تمہارا نام لکھا ہوا ہے، اور جھوٹ نہیں بولتے تو اور کیا کرتے ہو؟ اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ پوری کی پوری زمین کی ملکیت جو ہے یہ خدا کی ملکیت ہے۔ کہاں ہے وہ ریکارڈ جس میں خدا ملکیت کے خانے میں خدا کا نام لکھا ہوا ہے؟ پھر اس کے بعد جو گزری ہوگی اس کو تو چھوڑیے، لیکن آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کیا ہے، اور قرآن کی آیات کا اعلان و اعتراف کرنا یہ معنی کیا رکھتا ہے؟